میں جب بھی کلاس میں بیٹھتی تھی تو مجھے اپنے والد کی یاد آتی تھی، کیا پتہ وہ کن حال میں ہوں گے، مطلب انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، پانی بھی پیا ہوگا یا نہیں۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی فہمیدہ بلوچ کی عمر اس وقت 17 سال ہے۔ وہ 2 سال کی تھی جب ان کے والد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں جب 8 سال کی 10 سال کی ہوئی، بعد میں میری مدر نے بتایا کہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے۔ پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ گمشدگی کیا ہوتی ہے، اور میں اپنی مدر سے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ میرے والد کہاں ہیں، میرے والد صاحب کہاں پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ جب میں دوسروں کو دیکھتی تھی ان کے والد کے ساتھ، تو میں چاہتی تھی کہ میرے والد بھی میرے ساتھ رہے۔ فہمیدہ کے والد ڈاکٹر محمد اکبر مری کو سال 2010 میں کوئٹہ سے ان کے کلینک سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ فہمیدہ 7 بہن بھائیوں میں نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ڈاکٹر محمد اکبر مری کی جبری گمشدگی کے 14 سالوں کے دوران فہمیدہ اور ان کے گھر والے دوسرے جبری گمشدہ بلوچ شہریوں کے گھر والوں کے ساتھ احتجاج میں حصہ لیتے آئے ہیں۔ میرے والد ڈاکٹر تھے، تو وہ اپنے کلینک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے میرے والد کو مطلب گمشدہ کیا گیا تھا۔ میرے والد کو اب 14-15 سال ہو رہے ہیں جن کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ میں نے یہ جو عرصہ ہے، یہ جو طویل عرصہ ہے، یہاں پہ ہم نے بہت اذیت سے زندگی گزاری ہے، ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اس اذیت سے گزرنے والا فہمیدہ کا خاندان پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کا واحد خاندان نہیں۔ بلوچستان میں جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ صوبے سے اب تک 7000 افراد لاپتہ ہوئے ہیں، جبکہ بازیاب ہونے والوں کی تعداد 440 کے قریب ہے۔ لیکن صوبائی اور مرکزی حکومتیں یا تو لاپتہ بلوچ افراد کی گمشدگی کے لیے خود ان کو ذمہ دار ٹھہراتی آئی ہیں یا ان کے بارے میں علم ہونے سے انکار کرتی ہیں۔ یہ اردن پہاڑوں پر جو لوگ کارروائی کرتے ہیں، مچھ میں اتنے لوگوں نے کارروائی کیا، اس میں نوشکی میں اتنے لوگوں نے کارروائی کی، گوادر میں اتنے لوگوں نے کارروائی کی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے گرے یا ادھر سے کسی نے رجسٹر کر کے بھیجیں کہ یہ لڑ رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں سارے، جاتے ہیں لڑتے ہیں، کچھ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کچھ کہیں مر جاتے ہیں، کہیں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت کی جانب سے گمشدہ افراد کے خاندانوں کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس آفر کے بعد ایک طرف گمشدہ افراد کے خاندانوں میں غصہ پایا جاتا ہے تو دوسری جانب ان کے نمائندے اسے حکومت کی طرف سے اس ایشو کو تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ خضدار کی سارا بلوچ کوئٹہ میں گمشدہ افراد کے احتجاجی کیمپ میں اپنے بھائیوں اور 2 کزنز کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔ ہماری خاندان، ہماری فیملی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ کل کو ہمارا معاشی حالت ہماری بہت خراب ہے، کل کو ہم بھوک سے مرنا پسند کریں گے، لیکن یہ سودا بازی ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک بات انہوں نے اچھی کہی، پہلے تو ایک لاپتہ افراد کو مانتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس لاپتہ افراد نہیں ہیں، اب یہ ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ لاپتہ افراد ہمارے پاس ہیں اور ان کے معاوضے میں ہم لواحقین کو معاوضہ دیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے مناسب قانون سازی کا نہ ہونا اس جرم کے کسی سزا کے خوف کے خلاف جاری رہنے کی وجہ ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ان کو بیٹھنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل تلاش کیا جا سکے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ بے چینی ہے یہاں پہ بلوچستان میں، اور اس لیے کہ ظاہر ہے جن کے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے، وہ ان کے لیے تو تشویشناک بات ہے، وہ تاکہ ہر روز ہی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ادھر فہمیدہ کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے والد بازیاب ہوں اور وہ ان سے ملاقات کر سکیں۔ میرا تو مقصد یہی ہے کہ میں ہر جگہ پہ اپنے والد کو ڈھونڈوں، کہیں بھی جاؤں اپنے والد کو ڈھونڈوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں ریلیوں پہ بھی جاتی ہوں، میں پروٹیسٹ پہ بھی جاتی ہوں، میں ہر جگہ گئی ہوں، یہاں تک میں اسلام آباد بھی گئی تھی، یہاں پہ ریلی ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ بھی گئے ہیں۔ اب ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے والد کو ڈھونڈیں گے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔